گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اے مومنو جو ایمان لائے ہو، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ محترم حضرات، 10ویں محرم الحرام کا دن اسلامی تاریخ میں ایک عظیم یادگار دن ہے۔ اس دن دو ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں جو حق و باطل کے درمیان معرکہ آرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ کہ جب فرعون کا ظلم و ستم اور جھوٹی خدائی کا دعویٰ عروج پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی اصلاح و تنبیہ کے لیے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کو ہر طرح سے سمجھایا، انہیں نئے نئے معجزات دکھلائے، لیکن وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، لہذا وہ بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کر گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر اس کا پیچھا کرتا ہوا دریا میں اترا تو وہ ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، وہ دن عاشورہ کا دن تھا۔ بنی اسرائیل اس دن کو یوم نجات کی شکل میں مناتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن کو یوم نجات کی شکل میں مناتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتلایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہذا ہم اس دن کو یوم نجات کی شکل میں مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا مسلمانوں کو حکم دیا۔ لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اختیار دیا کہ جو چاہے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں اور جو چاہے روزہ نہ رکھیں۔ دوستو، دوسرا واقعہ ہے شہادت امام حسین۔ اسلامی تاریخ میں ایسا المناک واقعہ ہے جس کو قیامت تک امت مسلمہ اس کے صدمہ کو سہتی رہے گی۔ حضرت امام حسین جگر گوشہ رسول فاطمہ الزہرا کے لال اسی دن حق کی گواہی دیتے ہوئے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خاندان سے عقیدت و محبت محض جذباتی معاملہ نہیں ہے بلکہ عقیدہ و ایمان کا معاملہ ہے، کیونکہ اس عظیم خاندان کے مقابلہ میں دنیا کا کوئی خاندان عظیم نہیں۔
اس پاکیزہ خاندان کے مقابلہ میں دنیا کا کوئی خاندان پاکیزہ نہیں، جس کے سربراہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 10 محرم الحرام کا دن شہادت امام حسین کی یاد کو اس طرح سے تازہ کر دیتا ہے جیسا اس کا لہو آج بھی گرم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت مسلمانوں سے قیامت تک آنسوؤں کی شکل میں خراج و عقید و تحسین وصول کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن ذرا سوچئے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس بات کے لیے جنگ کا فیصلہ کیا، کس مقصد کے خاطر جنگ کیا اور جام شہادت نوش کر گئے۔ وہ مقصد یہ تھا کہ خلافت اللہ کی امانت ہے اور اس کے حقدار وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اس کا تعلق وراثت سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ان مسلمانوں سے ہے جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ نیک اور متقی پرہیزگار ہوں۔ اس کی وضاحت قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جس شخص کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھا، اس کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جس شخص کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھا، اس کے خلاف خروج کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ طاقت حکمراں کے پاس ہے، حکومت کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس تلوار ہے، ان کے پاس فوج ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی جماعت کو، اپنی مٹھی بھر جماعت کو لے کر کے میدان کربلا کی طرف نکل گئے اور یزیدی فوج کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ اسلامی تاریخ میں ایک انقلابی تحریک کا آغاز تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا